السلام علیکم، حذیفہ چیسوار آپ سے مخاطب ہوں اور اس وقت میرے ساتھ ہرمیت سنگھ موجود ہے۔ ہرمیت سنگھ، سب سے پہلے ہم خبر کی جانب ہی آ جاتے ہیں کیونکہ بڑی امپورٹنس کی حامل ہے یہ خبر۔ اسلام آباد میں اس وقت بڑی گہمہ گہمی ہے، پوری دنیا کی نظریں بھی اسلام آباد کے اوپر ہے۔ دونوں فریقین کے وفود اسلام آباد پہنچ چکے تھے اور سب سے پہلے ایک نئی اپڈیٹ آ رہی ہے، آپ نے وہ بتانی ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور خبر شامل کرنی ہے کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں انہوں نے ایک وفد کو اپنے یونیفارم میں ویلکم کیا اور ایک وفد کو سمپل یونیفارم کے اندر یعنی کہ ویلکم کیا۔ اس حوالے سے بھی سوشل میڈیا کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں، تو ان سب کو آپ ذرا ڈیٹیل کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ ویسے تو امپورٹنٹ، آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے اور پوری دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت آپ کے اسلام آباد پر ہیں، اور اگر ہم دیکھیں ہم سب پریشان ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پورے اسلام آباد میں لاک ڈاؤن ہے، کھانے پینے کے اشیاء بھی نہیں مل رہے ہیں، دکانیں سب کچھ کلوز پڑا ہوا ہے۔ میرے خیال میں آپ نے بھی ناشتہ نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال آپ کی ہمت ہے کہ پھر بھی آپ کام کر رہے ہیں۔ جو بات آپ نے کی کہ ان کو ریسیو کرنے کے حوالے سے، میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے جو حکومت کے لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کوئی الگ میسج دے رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑے، جس طرح خواجہ آصف صاحب کو بڑا ہیرو کل پیش کیا اور جس طریقے سے وہ بھاگے، تو اس یونیفارم کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور کوئی ہمیں کمزور نہ سمجھے۔ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ایران کے ساتھ تو ہمارا عسکری معاملہ ہے نا، بارڈر پہ ہم ایک دوسرے کے کلوز ہیں۔ پھر دوسری جانب اگر ہم دیکھیں اس وقت جس طریقے سے امریکہ ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے، یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں اوورال ہماری اسٹریٹجی جو ہے بارڈر لائن پہ بھی ہم بہت زیادہ کلوزڈ ہیں۔ پھر ہمارے خاص کر فوجی معاملات میں بھی ہم کافی، ہماری شراکت داری ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے وفد میں کوئی ایسا فوجی شخصیت، حاضر سروس فوجی شخصیت بھی آیا ہو جس کی وجہ سے ہمارے آرمی چیف صاحب نے جو فیلڈ مارشل صاحب نے جو ہے وہ جا کے یونیفارم میں ان کو ویلکم کیا۔ لیکن اصل میں جو چیز ہے وہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے بارڈر لائن پہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آمنے سامنے بھی ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، امریکہ سویلین ڈریس میں ان کو ریسیو کرنا، ظاہری بات ہے ان میں یہ پیغام دینا ہے کہ بھائی صاحب سول اور ملٹری دونوں جو ہے وہ اس چیز میں ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ہے، باقی یہ ڈرامے بازی ہے سوشل میڈیا پہ۔ میں کل دیکھ رہا تھا نون لیگی کہتے ہیں کہ بھائی صاحب خواجہ آصف کا ٹویٹ ڈیلیٹ کروایا گیا، یعنی اسرائیل نے کرایا۔ سب سے زیادہ خطرناک ٹویٹ میرے ہوتے ہیں، تو میرا تو کوئی ٹویٹ ابھی ڈیلیٹ نہیں ہوا، اس کے تو ابھی 2-3 ٹویٹ آئے، اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ بھی اسے کروایا گیا تھا اس پورے مذاکراتی مرحلے کو جو ہے سبوتاژ کرنے کے لیے۔ بہرحال اب جو ٹیم کی آپ نے بات کی، ایک طرف تو یہ ہے کہ اس میں جیرڈ کوشنر ہے اور سٹیو ویٹکوف ہے، اسی طرح جے ڈی وینس ہے، یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ ان کے حوالے سے امریکہ میں بڑی جو ہے تنقید ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو جیرڈ کوشنر ہے، سٹیو ویٹکوف ہے، یہ تو زیادہ تر زائونسٹ لابی کے بہت بڑے ایجنٹ ان کو کہا جاتا ہے امریکہ میں، اور یہ مخبری بھی بہت کرتے ہیں، امریکہ کی چیزوں کو اسرائیل پہنچاتے ہیں۔ اور اسرائیل میں ان پہ یہ بھی ہے کہ یہ امریکہ میں یہ ہے کہ یہ ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں، ان کا کیا کام ہے پالیٹکس سے۔ اور پھر جے ڈی وینس کے حوالے سے ایک چیز میں کہوں کہ وہ جنگ کے شروعات دن سے وہ خلاف تھے، اسرائیل کے وزیر اعظم کو انہوں نے ڈانٹا بھی تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور کہیں نہ کہیں ایران ان کو پسند بھی کرتا ہے کہ اس جنگ میں وہ مذاکرات اور ان چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، لیکن ان کا بھی کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ان کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں، خاص کر ان کی ایران کی جو ٹیم ہے نا، یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ مطلب میں آپ کو یہ کہوں کہ میں نے کل بھی ان کے نام گروائے تھے، اور ابھی اگر آپ دیکھیں قلیباف ہیں اور عباس عراقچی ہیں، اسی طرح احمدیان ہیں، SNSC کے سیکٹری ہیں، اور باقری ہیں، اسی طرح بڑے پڑھے لکھے تقریباً 2-3-4 تو اس میں PhD ڈاکٹر ہیں، اور بڑا ان کا تجربہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ایرانی وفد مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھا، نہیں بیٹھنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو ہمارے جو پیسے انہوں نے بالکل اس کو بین کیا ہوا ہے، اب وہ $6 ارب ہیں، پتہ نہیں کتنے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ 100 ملین آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈالر سے زیادہ ہے۔ میں تھوڑا سا اعداد و شمار میں اگر غلط بھی ہوں تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ پیسے کس چیز کے ہیں؟ یہ وہ پیسے ہیں جو انہوں نے کسی کے ساتھ ٹریڈ کیا ہے، کسی کو تیل بھیجا ہے، کسی کو اسلحہ بیچا ہے، اسلحہ لیا ہے، اس کے پیسے منجمد کیے تھے، فریز کیے تھے امریکہ نے۔ لبنان کے معاملے پر خبریں یہ آ رہی تھی کہ لبنان کا معاملہ اس میں شامل ہے، حالانکہ پاکستان کو اس میں تھوڑا سا رول سخت کر لینا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم نے آلریڈی لبنان کا معاملہ جب اس کو ٹویٹ ملی وہاں سے واشنگٹن سے، تو اس میں ظاہر کرنا چاہیے تھا کہ لبنان، اور دوبارہ بھی اس پہ کرنا چاہیے تھا کہ لبنان میں جو نسل کشی ہو رہی ہے یہ جنگ بندی لازم ہے، لیکن وزیر اعظم اس کے بعد بالکل چپ ہو گیا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایرانی تو میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے۔ اب میرے پاس جو لیٹسٹ اپڈیٹ آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ایران کی ڈیمانڈ یہی تھی
کہ پہلے منجمد اثاثے جو ہیں ان کو بحال کیا جائے، پھر مذاکرات کے میز پر بیٹھیں گے، اور یہ بھی لبنان کے حوالے سے جو حملے ہیں وہ کم کیے جائیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کی صحیح ڈانٹ کرائی ہے اور اس کے بعد وہ تھوڑا سا خاموش ہو گیا، لیکن یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور بڑی ڈیولپمنٹ آپ کو یہ کہوں کہ جے ڈی وینس جو ہے ان کی ملاقات پی ایم سے ابھی ہو رہی ہے، ویڈیو میں آپ دکھا بھی دیں، یا ابھی کچھ دیر پہلے ان کی ملاقات ہو گئی ہے، ان سے انہوں نے تعارف کرایا، محسن نقوی دیگر لوگوں کا تعارف کرایا، اور ایرانی جو وفد ہے وہ بھی پی ایم سے، یہ دونوں وفد ابھی الگ الگ ملے ہیں، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو تصویریں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں مذاکرات کا جو عمل ہے یہ اس میں بہت بڑی پیش رفت ہو چکی ہے، جو اثاثے منجمد تھے وہ اب ان کو بحال کر دیا گیا ہے۔ اچھا ہرمیت سنگھ، پہلے ہم نے دیکھا جو مذاکرات عمان میں ہو رہے تھے اس کے اندر نوٹس بنائے جاتے تھے، بھیجے جاتے تھے، آمنے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، تو اس بار آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آمنے سامنے بیٹھیں گے دونوں؟ نہیں، اس میں بھی کچھ چیزیں ابھی تک دیکھو، مین اسٹریم میڈیا کو تو دھوکہ دے دیا گیا ہے۔ یہ یہاں پر موجود سرینا کے آگے سامنے کنونشن سینٹر میں پورا میڈیا، وہاں پر سارا کچھ سجایا گیا، میڈیا وہاں پر ہے، اور مذاکرات کہیں اور ہو رہے ہیں، مذاکرات کہیں اور ہیں، جہاں سے سارے رپورٹر کو، سارے لوگوں کو، بی بی سی، سی این این، سب کو بڑا سائیڈ لائن پہ رکھا گیا ہے۔ ابھی تک میں اگر کوئی بات کروں نا کہ یار اس میں نوٹ شیئر ہو رہے ہیں یا براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں، تو میں بھی غلط بیانی کروں گا، کیونکہ میرے پاس بھی ایسے کوئی معلومات نہیں ہے جو، کیونکہ اس وقت انہوں نے، حکومت نے ہر چیز کو بڑا پورا اسلام آباد سیلڈ ہے، رپورٹروں کو نکال دیا گیا کئی جگہوں سے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ یہ کہیں کہ آپ کے پاس کوئی معلومات آ سکتی ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ بات ہے۔ اچھا ہرمیت سنگھ، اب بات کریں ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ایک آیا ہوا ہے، اور واشنگٹن نے بڑے انکشافات کیے ہیں چائنا کے حوالے سے، ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور جو اس کا سپورٹ کر رہا ہے، اور ایک اور اگر خبر کی جانب ہم دیکھیں جو بڑی افسوسناک بھی کہہ سکتے ہیں، اندیشے بھی ہیں، مجتبیٰ خامنہ جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، ان کی صحت کے حوالے سے خبریں ٹھیک نہیں آ رہی ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں بات کر لیتا ہوں ان کی صحت کے حوالے سے، کیونکہ مجتبیٰ خامنہ کے حوالے سے مختلف، دیکھو اس وقت بہت سارے یہ جو وار ہوتی ہے نا، اس میں پروپیگنڈا وار بہت زیادہ کام ہوتا ہے اس میں، اور بیانیہ جو ہے وہ اب جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں، اس بیانیہ کو جس طریقے سے پھر پروموٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کے اعصاب پر اس کو سوار کیا جاتا ہے، تو اس کا بھی فیکٹر ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ خبر رائٹرز کی ہے، میری نہیں ہے، میں رائٹر کو کوٹ کر رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خبر عوام کو مایوس کرے یا ایران کی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان آیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ جو میرے خیال میں عباس عراقچی اور قلیواف کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی تھی پرسوں یا کل انہوں نے کی تھی، کہ یہ شکر منائے کہ یہ زندہ ہے کیونکہ ہم سے بات کرے، ورنہ کہ ان کو بھی ہم ختم کر لیتے ہیں۔ اس قسم کا بیان ہے، گھٹیا قسم کو انہوں نے بیان دیا ہے۔ لیکن میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ غلط ہو یہ انفارمیشن، لیکن رائٹر کو میں کوٹ کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ 28 فروری کو پہلے ہی امریکی حملے جس میں ان کے والد آیت اللہ خامنہ اور سارا خاندان شہید ہو گیا میں شدید زخمی ہے۔ حملے میں ان کی 2 ٹانگیں بری طرح سے زخمی ہیں، ان کا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ اس دن کے بعد سے مجتبیٰ سخت سیکیورٹی میں نامعلوم مقام پر زیر علاج ہیں۔ زخمی ہونے کے باوجود دماغی طور پر چوکنا ہے اور پاکستان میں ہونے والے مذاکرات دیکھ رہے ہیں، لیکن مجتبیٰ جو ہے ان کی جو مملکت پر گرفت ہے وہ ویسی نہیں جن کی ان کی والد کی طرف تھی۔ اب یہ تھوڑا سا شک و شبہات والا ہے کہ یہ اب انہوں نے شرلی چھوڑی ہے۔ جب سپریم لیڈر کو تعینات کیا جاتا ہے تو پورا ملک جو ہے اس کو اعتماد میں، اور آپ نے دیکھا تھا کہ ایرانی نکلے تھے اور ایران کی پوری لیڈرشپ نے اس کو سپریم لیڈر چنا، تو یہ تو خیر ایک شرلی ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے، میں بھی 2 دفعہ یہ خبریں آئی ہیں اور ابھی تک ان کی کوئی ایسی سپیچ یا ایسی چیز نہیں آئی ہے جس کے حوالے سے میں بھی کہوں کہ ہاں ایران کی جانب سے کوئی ایسی تصویر نہیں آئی جو ہم یہ کہیں کہ ہاں وہ صحت مند ہے۔ تو یہ رائٹر بتا رہا ہے، یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کیونکہ مجتبیٰ خامنہ کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ یہ آیت اللہ اپنے والد جو ہیں سید علی خامنہ ان سے ذرا سخت ہیں، اور ان سے ذرا کیونکہ آرمی کے اندر کافی ٹائم گزارا ہے، تو یہ ان سے ذرا اہداف کو بھی سمجھتے ہیں جو دوسرے ملکوں کے اندر ہے، امریکہ اور اسرائیل کے، تو ہو سکتا ہے اس طرح کی خبریں دینا کہ وہ زندہ نہیں۔ ایگزیکٹلی کچھ بھی ایسی ہو سکتا ہے، لیکن والد صاحب سے میں نہیں کہوں گا تگڑا ہے، والد صاحب ان کے بڑے خطرناک، وہ تو میدان میں لڑے ہوئے تھے، بڑے انٹلیکچوئل کھوپڑی تھی ان کی۔ اچھا، جو دوسری خبر ہے نا، یہ بھی کون دے رہا ہے، میں ذرا آپ کے سامنے یہ بھی رکھ رہا ہوں، یہ جو امریکی انٹیلیجنس ہے نا، انہوں نے رپورٹ دی ہے،
وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اس وقت جو ایران کو ہتھیاروں کی ترسیل کی تیاری اس وقت ہو رہی ہے، اور یہ CNN کی رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ میں یہ کہا جائے کہ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق چین آئندہ چند ہفتوں میں ایران کو جدید فضائی دفاعی نظام فراہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ CNN نے جمعے کی رات باخبر ذرائع کا حوالہ سے بتایا کہ ہمارے پاس جو انٹیلیجنس جو ذرائع وہ یہ بتاتے ہیں کہ چائنا بڑے خطرناک قسم کے یعنی وہ دے رہا ہے، اسلحہ دے رہا ہے فضائی دفاعی نظام کے لیے۔ ایک طرف تو یہ خبر آئی ہے، اور دوسرے نے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی واشنگٹن پوسٹ نے بھی یہ لکھا ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں خاص کر اس کے حوالے سے کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے یا ڈرون میزل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ امریکہ کی غلط فہمی ہے، اور امریکہ کی غلط فہمی یہ ہے کہ بھائی صاحب ان کے پاس ابھی بھی اتنی زیادہ کھیپ موجود ہے کہ وہ کم سے کم ابھی تک وہ، کیونکہ ایرانی تو کہتے ہیں ہم نے 50% بھی ابھی تک استعمال نہیں کیا ہے، تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کھیپ کتنی زیادہ ہوگی، اور اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی جو معاملہ ہے یعنی جنگ ہے، ایک طرف چائنا یا رشیا یا ان کے پاس خود جو اسلحہ یہ بناتے ہیں وہ 300 سے 600 ڈرون، شاید ڈرون وہ بناتے ہیں، میزل کی تعداد وہ 300 سے زائد ہے، ڈیلی کی میں بات کروں 200 سے 300 میزائل ایران بناتا ہے، اور یہ ٹیکنالوجی وہ کس سے لیتا نہیں ہے، وہ خود بناتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو رپورٹ آ رہی ہے یہ بالکل درست ہے۔ اچھا ہرمیت سنگھ، بات کریں ان مذاکرات کے دوران ہی سعودیہ کے اعلیٰ حکام پاکستان آئے اور پھر وہ خاموشی سے واپس نکل گئے، یہ کیا وجہ تھی؟ اور رانا ثناء اللہ نے PTI کے حوالے سے ایک بڑا اچھا مثبت بیان دیا۔ دیکھو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے۔ آپ کو پتا ہے کہ اب سعودی عرب کو ہی پتہ چلا ہے کہ حالات جس پلڑے بیٹھ رہے ہیں بڑے خطرناک ہیں، اور ان کو ضرورت تو پڑے گی پاکستان کی، اور پاکستان کی فوج کی اب ضرورت خلیجی ممالک کو پڑے گی۔ میں آج سے جب یہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی تب یہ بات میں نے کی تھی، کیونکہ ہندوستان اپنا جو ان کے ساتھ تعلق ہے وہ لاس کر چکا ہے، اعتماد لاس کر چکا ہے۔ اس ساری سچویشن میں اب میں دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف تو پاکستان کو سعودی عرب نے یقین دہانی کرائی ہے، کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ شاید سعودی کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ جو ہے انہوں نے جو پیغام دیا ہے کہ بھائی صاحب آپ کے جو، کیونکہ پاکستان نے $5 ارب دینے ہیں جو قرضے ہیں عرب امارات نے ہم سے مانگے ہیں، تو پاکستان کے لیے تو مسائل ہیں معاشی طور پر۔ سعودی عرب نے یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کو تمام تر پیکیجز دیں گے، لیکن ابھی یہ خبر آئی کہ سعودی عرب کی وزارت دفاع نے ابھی یہ خبر دی کہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت پاکستانی فوجی دستہ سعودی عرب جو ہے پہنچ گیا ہے۔ یہ دستہ سعودی عرب کے کنگ عبدالعزیز ایئر بیس میں تعینات کیا گیا ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم پیش رفت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اب ان کو جب کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پر تعینات کیا، وہاں پر امریکن بھی ہے، اور وہاں سے پھر اگر یہ معاملہ شروع ہوتا ہے تو ایرانی تو پھر اٹیک کریں گے، تو یہ معاملہ مجھے نا کوئی گڑبڑ دکھائی دے رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس پہ بات کریں گے، لیکن بہرحال یہ خبر ابھی آئی ہے تو اس پہ میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ دوسری جو آپ نے بات کی کہ رانا ثناء اللہ، تو رانا ثناء اللہ سے جو پوچھا گیا ایک اینکر نے، انہوں نے سوال جو پوچھے رانا ثناء اللہ نے بڑے پازیٹیو جواب دیے۔ انہوں نے کہا تحریک انصاف نے جو مذاکرات کے دوران اپنا اجتماع کینسل کیا، آپ اس کو کس طرح پازیٹیو لیں گے؟ اینکر نے ان سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر PTI لیڈرشپ سے درخواست کی تو انہوں نے پہلے سے وہ متفق تھے کہ یار ملک میں اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، ہم بالکل ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جس سے ملک کا نام بدنام ہو۔ اور رانا ثناء اللہ نے ایک طرف تو اس ساری چیز کو سراہا بھی ہے، پھر PTI کی جانب سے آج جو بیان ہے وہ بڑا پازیٹیو، بڑا میچور ہے۔ PTI نے کہا ہے کہ ہم یہ جو پاکستان میں اس وقت یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، ہم اس کو پاکستان کے کردار کو بھی بڑا مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تعریف کی ہے، مذاکراتی عمل کی تعریف کی ہے، لیکن میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ماضی میں آپ چلے جائیں اور ماضی میں بلاول بھٹو کی وہ لینگویج ذرا سنا دیں۔ میں یہ چاہتا ہوں تھوڑا سنا دیں کہ اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی منڈے تک عدم اعتماد کا موشن پیش نہیں کرے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا OIC کانفرنس کیسے ہے۔ آپ مجبور نہ کریں کہ آپ اس کی آڑ میں آئین شکنی کرنا چاہیں، قانون توڑنا چاہیں اور مذاق بنانا چاہیں، ہم آپ کو اس کی اجازت دیں گے، ہم وہاں پر دھرنا دیں گے۔ یہ لینگویج آپ نے سن لی، یہ وہی لوگ ہیں جب کنگ سلمان جب پاکستان آ رہے تھے اور بہت بڑا ایونٹ تھا، بہت بڑا ایونٹ تھا، اس میں جو خاص کر ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت ایک صحافی کا قتل ہوا تھا جس کا الزام براہ راست سلمان پر لگا تھا، اور عمران خان کی گورنمنٹ میں یہ بہت سارے صحافی میں آپ کو گنوا سکتا ہوں، عمر چیمہ ٹائپ لوگ جو ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس صحافی کی تصویر لگائی تھی اور انہوں نے کہا کہ قاتل آ رہا، اس قسم کی لینگویج استعمال کی تھی، کیونکہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ موجود تھی، اسٹیبلشمنٹ کی تھپکی تھی۔ آج کوئی کر لے نا، کوئی صحافی کی ہمت کرے وہ کر لیں،
ہم کتنے اگینسٹ ہیں, ہم بھی نہیں کر سکتے, ورنہ پھر ہمارا حشر کیا ہونا ہم سب کو پتا ہے, ہم بھی تو انسان ہے نا. لیکن اس وقت ان کو اسٹیبلشمنٹ کی انگلی تھی. اور یہ بلاول بھٹو کی لینگویج کی اتنی بڑی OIC دنیا کے مختلف وزائر خارجہ آ رہے ہیں, اور بلاول بھٹو اور یہ شہباز شریف, تب ان کی شرافت کہاں تھی؟ کب اتنے سنجیدہ تھے؟ یہ تو مذاکرات پاکستان میں جو چیزیں بھی ہوتی اس کو پامالی کے لیے یہ نکل آتے تھے. عمران خان کا تو بہت بڑا جگرا تھا کہ ان کو کچھ نہیں کہتا تھا, ورنہ آج کوئی PTI والا نکلا تو سیدھا گولی ماری جاتی. اس وقت تو آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ وہ بڑا صبر تعامل کا مظاہرہ کرتے تھے, اور ان صحافیوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا جو کنگ سلمان کی آمد پر جس طریقے سے ان کی لینگویج تھی. تو اوورال میں اگر کہوں نا, یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں وہ بڑی عجیب سی ہیں. میں چاہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ PTI پر جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, جب تک آپ پورے ملک کو ایسے جوڑتے نہیں ہے نا, توڑنا تو بڑا آسان ہے. ہر ایک پر غداری کا سرٹیفکیٹ, ہر ایک کو جیل میں ڈال دو, ہر ایک پر مقدمے کر دو, ہر ایک کے خلاف بیانیے بلڈ کر دو, تو پھر نفرتی کودتی ہے اور نفرتی پنپتی, اور جب نفرت پنپتی ہے تو پھر نفرت کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ BLA BLF جو ہے ان کی طرف پھر لوگ پہاڑوں پہ چڑھے جاتے ہیں. یہ ہم سے غلطی ہوتی ہیں, ریاست سے غلطی ہوتی ہے, اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, پوری دنیا کو امن لانے کے لیے اپنے ملک میں بھی امن لائیں. ملک میں آپ کی تباہی پھیری ہوئی ہے, آپ کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, آپ کی معاشی انسٹیبلٹی ہے, تو پہلے اس پر بھی ذرا دھیان دینا ضروری ہے. اچھا ہرمیت سنگھ, اب بھارت میں کیا چل رہا ہے؟ مودی 3,000 روپے بانٹ رہا ہے, خیرات بانٹ رہا ہے. اچھا, نریندر مودی کا معاملہ میں آپ کو بتاؤں نا کہ کل تک صبح تک میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے جو اینکر ہیں وہ گلا پھاڑ کے اور وہ چیخ رہے تھے کہ یہ جو وینس ہے نا, JD وینس, یہ نہیں آئیں گے پاکستان, اور ہمیں ہمارے سورسز, ہمارے سوتروں نے بتایا ہے, دھیان سے دیکھیے کہ ہمارے سوتر کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاز مڑ جائے گا, واپس ہو جائے گا. اچھا, میں پھر دیکھ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے. اب میں نے ہندوستان کے کچھ سوشل میڈیا اور ان کے کچھ خبریں دیکھی کہ جو مودی کے اگینسٹ لکھتے ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ نریندر مودی نے کچھ فقیروں اور پنڈتوں کو 3,000 روپے دیے تھے خزانے سے, دعا کریں کہ جو نائب صدر امریکہ کا اس کا جہاز واپس چلا جائے. تو ابھی جو گلا ان کا پھٹ رہا تھا, اور بیچاروں کا ایک تو 3,000 روپے نقصان ہو گیا مودی کا, دوسرا جن کے گلے پھٹ رہے ہیں اب وہ اسٹرپسل کھائیں بھائی صاحب, بہت گلا پھاڑ. ابھی وہ جو نائب صدر ہے وہ اس وقت وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور وفد کا معاملہ, مذاکراتی عمل کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. صرف میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اندازہ آپ لگا لیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری پاکستان کی, اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے. اور اس ناکامی کے حوالے سے انڈیا کے وہ اینکر جو آزاد اینکر ہیں, ہماری طرح بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں, وہ کھلی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں نریندر مودی کی پالیسیوں کو اور جے شنکر کی پالیسیوں کو. بہت شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا. ناظرین, تمام تفصیلات آپ نے جانی. کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.